خدا کے پاک کلام میں سے مرکز کی انجیل میں سے ہم آج خدا کے کلام کو سنیں گے، خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 25ویں آیت میں یوں لکھا ہے، پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، وہ اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پیشاب کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پیشاب کی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ وہ پھر اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے پھر اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کسی نے میری پیشاب چھوئی۔ خدا کا پاک کلام پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث نجات ہو، باعث برکت ہو، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں آج جو ورس میں نے پڑھی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے کہ وہ 12 برس سے جو عورت بیمار ہے کہ وہ اس کو وہ شفا دیتا ہے، کہ وہ اس عورت کو شفا دیتا ہے کہ جو 12 سال سے کہ وہ بیمار تھی۔ کتنے سالوں سے؟ 12 سال سے وہ بیمار تھی، اور یسوع مسیح نے اس عورت کو شفا دی، اور اس عورت نے جو ہے کہ وہ اپنے ایمان سے اس نے شفا کو یعنی کہ حاصل کیا، اور ایمان سے شفا جو ہے کہ اس نے یعنی کہ پائی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے، پھر ایک عورت جو 12 برس سے یعنی کہ بیمار تھی، اس کے بارے لکھا ہے کہ کئی طبیبوں کے پاس یعنی کہ کئی طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس کہ یہ گئی۔ کن کے پاس گئی ہے؟ طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس۔ کیوں گئی؟ اسی لیے کہ جو بیماری میرے جسم میں ہے، جو بیماری میرے بدن میں ہے، کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں، کہ مجھے شفا مل جائے، مجھے شفا حاصل ہو جائے۔ آپ دیکھیں، اور آج بھی کوئی شخص ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، جب بیمار ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کہ وہ جاتا ہے اپنی شفا لینے کے لیے، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے اور ان کے پاس انسان جو کہ وہ جاتا ہے، طبیبوں کے پاس انسان جاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے صرف اپنی شفا لینے کے لیے، اپنی شفا لینے۔ لیکن اس عورت کے بارے لکھا ہے کہ یہ بھی عورت جو ہے اس نے بڑی کوشش کی ہے بھائی، طبیبوں کے پاس جا کر، حکیموں کے پاس جا کر، اور اس نے بڑی کوشش کی ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے اپنا مال اور اپنا روپیہ پیسہ جو ہے کہ وہ کہاں پر خرچ کیا؟ طبیبوں کے پاس جا کر، حکیموں کے پاس جا کر، کہ اپنا پیسہ جو ہے کہ وہ اس نے خرچ کیا، اور پھر لکھا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہ ملا، اس کو کوئی فائدہ نہ ملا، اور اس کی بیماری نہ گئی۔ لیکن اس کے بارے لکھا ہے کہ وہ اور بھی زیادہ بیمار ہو گئی، اور بھی زیادہ بیمار ہو گئی۔ لیکن آخر کار جب یہ زیادہ بیمار ہو گئی تو کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا حال سن کر، یعنی کہ یسوع مسیح کے بارے کس عورت نے سنا ہے، اور کہ اس نے جب سنا ہے تو پھر اس نے یہ پلان بنایا، اس نے یہ ارادہ بنایا، اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ میں جس کے بارے میں نے سنا ہے کہ میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں،
میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں، میں اس کے پاس جا کر کہ میں یعنی کہ شفا حاصل کروں۔ کلام میں لکھا ہے کسی نے اپنے گھر میں بیٹھ کر صرف یہ اپنے دل میں اپنے جی میں اس نے کہا کہ صرف تو صرف کہ میں جاؤں گی اور جا کر اس کی پوشاک کو ہی چھوں گی تو میں کیا ہو جاؤں گی اچھی ہو جاؤں گی۔ آپ دیکھیں کہ صرف پوشاک چھونے کا پلان ہے، پوشاک چھونے کا ارادہ ہے، پوشاک چھونے کا یہ منصوبہ اس نے بنایا کہ میں یسوع سے بات بھی نہیں کروں گی، میں یسوع سے بات بھی نہیں کروں گی، میں یسوع کو یہ بھی نہیں کہوں گی کہ میرے لیے دعا کر، کہ میری طرف توجہ دے، میری طرف دھیان دے اور میری بیماری کو دیکھ اور مجھے اس بیماری سے مجھے شفا دے۔ اس نے یہ کہا کہ میں یعنی کہ جاؤں گی، جا کر کہ میں کیا کروں گی، میں پوشاک چھوں گی۔ بس یہ اس کا پلان ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس نے یہ پلان بنا لیا ہے، اس نے یہ ارادہ بنا لیا۔ یہ اس کا ایمان ہے بھائی، یہ اس کا ایمان ہے، اس کا یہ بھروسہ ہے، توکل ہے کہ میں یسوع کی حضوری میں جاؤں گی، میں یسوع کے پاس جاؤں گی اور یسوع کی حضوری میں جا کر میں اس کی پوشاک کو چھوں گی تو یسوع جو ہے اس کی پوشاک سے مجھے کیا ملے گی، مجھے شفا ملے گی۔ اور کلام میں لکھا ہے کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ صرف میں کیا کروں گی، اس کی پوشاک، کس کی، یسوع کی پوشاک، یسوع کا لباس کہ میں چھوؤں گی، اپنے ہاتھ کو بڑھا کر میں اس کے لباس کو میں چھوؤں گی تو میں کیا ہو جاؤں گی، میں اچھی ہو جاؤں گی، میں صحت یاب ہو جاؤں، میں تندرست ہو جاؤں گی۔ یہ اس کا ایمان تھا، ایسا ایمان۔ اور آج میں نے دیکھا ہے پروگراموں کے اندر، کنونشنوں کے اندر، عبادتوں کے اندر، جب کنونشنیں ہوتی ہیں، جب پروگرام ہوتے ہیں اور دو گھنٹے عبادت ہوتی ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے عبادت ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی کہ لوگ جب عبادت ختم ہو جائے نا تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، لوگ خادم کے پاس آ جاتے ہیں کہ پاس صاحب ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ 2 گھنٹے جو ہیں، وہ 4 گھنٹے جو ہیں، کیا اس میں ان کو شفا نہیں ہوئی، ان کو شفا حاصل نہیں ہوئی ہے؟ لیکن ان کا جو ہے کہ وہ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں، یعنی کہ گھر سے ہی اگر وہ پلان بنائے، گھر سے ہی وہ ارادہ بنائے، یعنی کہ اس عورت کی طرح اپنے گھر میں پلان بنائے، میں آج عبادت میں جاؤں گی، آج میں پروگرام میں جاؤں گی، آج میں پرستش میں شامل ہوگی، آج میں یعنی کہ عبادت میں شامل ہوگی، میں کلام کو سنوں گی تو خدا کے کلام سے مجھے شفا مل جائے، مجھے پرستش کے ذریعے سے مجھے شفا مل جائے، مجھے دعاؤں کے ذریعے سے شفا مل جائے۔ جب عبادت ختم ہو جانی ہے تو پھر پاس صاحب کو کہنا کہ پاس صاحب میرے اوپر ہاتھ رکھیں، دعا کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن 4 گھنٹوں کے اندر اگر اس کو شفا نہیں ملی تو ہاتھ رکھیں، یعنی کہ وہ کب شفا ملے گی، ٹھیک نہیں ملے گی۔ لیکن عورت کا ہم ایمان دیکھتے ہیں، اور عورت جو ہے یہ کہتی کہ میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور آگے لکھا ہے اور پھر فور اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ ہاللویا، کیا ہوا، اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ یہ بیماری جو اس کو لگی ہے صرف آئی، وہ یسوع کی حضوری میں آئی، کتنا رش ہوگا، کتنی بھیڑ ہوگی، کتنے لوگ ہو گئے، یعنی کہ آس پاس آگے پیچھے، کیونکہ یسوع مسیح جہاں پر بھی وہ بیٹھ بھی جاتا، یسوع مسیح جہاں پر بھی وہ کھڑا ہو جاتا تو وہاں پر لوگ جمع ہو جاتے، لوگ اکٹھے ہو جاتے، وہاں پر گزرنے کے لیے بھی یعنی کہ راستہ جو کہ وہ نہیں ملتا تھا۔ لیکن یہ عورت جو ہے یہ کیسے یسوع تک پہنچی، یہ تو یہی جانتی ہے وہ کیسے یعنی کہ وہ یسوع تک پہنچی ہے، کیسے اس نے یعنی کہ پوشاک یعنی کہ چھوئی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر یعنی کہ بہت زیادہ بھیڑ ہے، بہت زیادہ رش ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ وہاں پر یعنی کہ لوگ جمع ہیں، اس کے باوجود یعنی کہ وہ وہاں تک وہ پہنچ گئی، وہ وہاں تک چلی گئی ہے، اور اس نے بھیڑ میں سے
जमात में से, लोगों में से गुजरती हुई, यानी कि वो यीशु तक यानी कि वो पहुंच गई। और उसने जैसे इरादा बनाया था, जैसे उसका ईमान था, उसने उसके मुताबिक जो है उसने जाकर पोशाक ही छुई है। ये नहीं कि उसने इरादा चेंज कर लिया, उसने इरादा बदल लिया, नहीं, उसने जो घर में बैठ कर प्लान बनाया था, यानी कि वही उसका प्लान है, वही मंसूबा है, उसने उसके ही मुताबिक यानी कि वो यानी कि यीशु की हजूरी में यीशु के पास आकर उसने यानी कि पोशाक को छुआ है। हालेलुया, पेशाब को छुआ है और उसका खून जो है वो बहना बंद हो गया। ये खुदा का कलाम कह रहा है, ये खुदा का कलाम बता रहा है। आगे लिखा है, और उसने अपने बदन में मालूम किया, क्या किया भी, अपने बदन में मालूम किया कि जो यानी कि पहले जो खून बहता था है यानी कि वो बंद हो गया। उसने मालूम किया भाई, मालूम किया अपने बदन से, उसने अपने बदन को चेक किया कि अब खून जब वो बहना बंद हो गया, अब मैं अच्छी हो चुकी है, मैं यानी कि शिफा पा चुकी है। आगे क्या कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई, कि मैंने इस बीमारी से जो 12 बरस से बीमारी मेरे जिस्म में है, मेरे बदन में है, कि मैंने इस बीमारी से मैंने क्या पाई है, शिफा पाई। हालेलुया, हालेलुया, मैंने इस बीमारी से शिफा पाई है। और यीशु मसीह जो है वो शिफा का मंबा है, वो शाफी है, वो शिफा देने की वो कुदरत रखता है, वो शिफा देने की कुव्वत रखता है। और यीशु मसीह में ये कुव्वत है भाई, है। और यह अगर यीशु मसीह की पोशाक के अंदर, लिबास के अंदर शिफा की कुव्वत है, तो उसके बदन में है, उसके नाम में, उसके हाथ में यानी कि कितनी कुदरत है, कितनी कुव्वत है। हालेलुया, यीशु मसीह जो है वो हर बीमारी से वो अपने लोगों को बचाता है, हर बीमारी से वो छुड़ाता है, हर बीमारी से यीशु मसीह के वो शिफा देता है। और आगे लिखा है खुदा के कलाम में, वो फिर फौर कलाम में लिखा है, सुने जरा पिता, लिखा है, यीशु ने फिर फौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली। यीशु ने क्या कहा, यीशु ने भी अपने बदन से मालूम किया, उसने भी चेक किया कि अभी मेरे जिस्म में से, मेरे बदन में से क्या निकली है, कुव्वत निकली है, मेरे जिस्म में से कुव्वत निकली है भाई, है। तो यीशु ने मालूम किया कि किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है। अगर कलाम आगे जाकर हम देखें तो ये औरत जो है ये डरती हुई, कांपती हुई वो यीशु मसीह के पास आई, और यीशु मसीह के पास आकर उसने सब कुछ जो है यानी कि यीशु मसीह को बताया। यीशु मसीह ने कहा कि जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया, जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया और आइंदा से या आइंदा गुनाह ना करी। हालेलुया, है। और ये जो बीमारी है ये गुनाह के सबब से थी, इसलिए यीशु ने दरियाफ्त किया, मालूम किया कि ये बीमारी जो है ये गुनाह के सबब से है। यीशु ने कहा कि आइंदा गुनाह ना करें, जा बेटी, तेरी ईमान ने तुझे अच्छा किया, शिफा दी है। तो आज भी याद रखें, यीशु मसीह के हम पास आए, ईमान से आए, ईमान से आए, या हम ईमान से घर में भी बैठ कर हम दुआ करें, या चर्च में जाकर हम दुआ करें, या ये प्रत्युष के दौरान, या कलाम के दरमियान, या खुदा के खादम से कहें कि हमें हमारे लिए दुआ कर, तो यीशु मसीह जी को वो शिफा देने की कुव्वत रखता है। हालेलुया, चलिए यीशु मसीह जो है वो आपको और मुझे इस कलाम से बरकत दे।